اب منکر نکیر آ رہے قبر میں، کیسے امام لکھ رہے ہیں تصور کیجئے. کہتے ہیں ان کی جو آنکھیں منکر نکیر کی جو قبر میں سوال کرنے آتے ہیں تانبے کی دیگوں کی طرح بڑی بڑی ہے. کتنے بڑے ہوں گے وہ سوچو ذرا. جو تانبے کی دیگ ہوتی ہے جس میں آپ لوگ کھانے وانے پکاتے ہیں شادیوں میں، بڑی، اس کی آنکھیں اتنی بڑی ہیں. ایک بازو سے دوسرے بازو تک کئی کلومیٹر کا فاصلہ، اتنے چوڑے بازو ہیں. اور ان کے ناخن لوہے کے ہیں، لوہے کے. ان کے دانت بیل کے سینگ کی طرح ہے اور اس سے انگارے نکلتے ہیں، آنکھوں سے انگارے نکلتی ہیں، کالی کالی شکلیں، سر سے لے کر پیر تک بال ہی بال، اور زمین کو ناخن سے چیرتے ہوئے آتے ہیں، دھاڑتے ہوئے آتے ہیں. امام کہتے ہیں اتنی بھیانک شکل ہوتی ہے، اگر ہزاروں کے مجمع میں بھی ان کو دیکھ لو تو اوسان خطا ہو جائے، انسان کے حواس بحال نہ رہے. لیکن اکیلا انسان، اندھیری قبر ہے، ابھی ابھی گھر چھوٹا ہے، ابھی ابھی نرم نرم گدے چھوٹے ہیں، ابھی ابھی خوشبو اور تکیے چھوٹے ہیں. ایک اکیلا انسان ہے، اکیلا انسان وہ پڑا ہوا ہے. اور اس کے بعد آتے ہیں اور زمین چیرتے ہوئے انگارے نکل رہے ہیں، آنکھوں سے دانوں سے انگارے نکل رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں لوہے کا گوز ہوتا ہے، ہتھوڑا ہتھوڑا. امام لکھتے ہیں وہ ہتھوڑا اتنا وزنی ہوتا ہے کہ سارے جنات اور انسان مل کر بھی اس ہتھوڑے کو اٹھائیں تو سب مل کر بھی اس ہتھوڑے کو اٹھا نہیں سکتے. وہ ہتھوڑا لے کر کے آتے ہیں اور آ کر کے سیدھا جھپٹ کر سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے، جھنجھوڑ کر کے اٹھاتے ہیں. آدمی کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی ذرا سوچو. گناہ کرنے سے پہلے، مسجدوں کو ویران کرنے سے پہلے بس اتنا ہے، اللہ رحم کرے تو ٹھیک. اینڈ کروں گفتگو. آج یہاں بیٹھے آپ نے بہت تصورات کی. ایک تصور کرو، ایک تصور، پھر اس کے بعد ہم محفل پوری کر رہے ہیں. ہم تصور کرو ہم مر رہے ہیں. کیسے مر رہے ہیں؟ ایک تصور، مرنے سے پہلے تصور کرو ہم مر رہے ہیں. اللہ آپ سب کو خوب لمبی عمر دے، لیکن مرنا تو ہے، آج نہیں کل مرنا ہے. تصور کرو اچانک بیمار پڑے، بیماری بڑھ گئی، ڈاکٹر نے کہہ دیا اب یہ نہیں جیے گا. ہاتھ کام نہیں کر رہے، پیر کام نہیں کر رہے، ہم بستر پہ پڑے. تصور کر ہم بستر پہ پڑے ہیں اور پڑے پڑے بستر پہ ہیں، ٹک ٹکی باندھ کے سب کو دیکھ رہے ہیں، بیوی کو، بچوں کو، بول نہیں سکتے. یہ کیفیت آئے گی. سینے کے اوپر زمین اور آسمان سے زیادہ وزن ہے، زبان کام نہیں کر رہی. اگر نمازی نہیں ہے تو بے نمازی کو اتنی پیاس ہے 7 سمندر کا پانی بھی منہ میں انڈیل دیا جائے تو بھی اس کی پیاس کوئی بجھا نہیں سکتا. رشتہ دار چمچے سے تھوڑا تھوڑا پانی پلا رہے، پیاس اور بڑھ رہی ہے. ایسے عالم کے اندر حضرت ملک الموت آتے ہیں. حدیث پاک میں آیا ہے موت ایک دن میں 3 مرتبہ گھروں میں جھانکتی ہے اور کہتی ہے آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو. ہم نے کب سنا ہے؟ ہم نے کب سنا ہے کوئی آخرت کی تیاری؟ ایک دھن ہے، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. اپنی ستاری کا یا رب واسطہ، ہونا رسوا بر سرے بازار ہم. اللہ اکبر. سوچو حضرت ملک الموت آئے. ملک الموت سب کے پاس ایک شکل میں نہیں آتے، آنے میں الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے غدار، اللہ کے نافرمانوں کے پاس جب حضرت ملک الموت آتے ہیں تو اتنی ڈراؤنی شکل لے کر کے آتے ہیں کہ اگر اس کو کوئی عذاب نہ بھی دیا جائے تو وہ ڈراؤنی شکل ہی اس کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے. سوچئے ذرا، غور کیجئے. اور وہ آئے اور آنے کے بعد روح نکالی، اور روح، اللہ اکبر. حدیث پاک میں آتا ہے جب روح نکلتی ہے تو کیسے نکلتی ہے؟ نافرمانوں کی روح کہ کانٹے دار جھاڑی پر ریشمی کپڑا گیلا کر کے ڈال دیا جائے اور کانٹے اس میں چپ جائیں اور پھر کوئی اس کو بے دردی کے ساتھ کھینچ لے تو وہ کپڑا کیسے بکھر بکھر جائے گا. ایسے روح نکالی جاتی ہے نافرمانوں کی. سوچیں. اور ہم لوگ نافرمان لوگ، میں کہتا ہوں اگر ہم بے عمل بھی ہوتے تو برباد تھے، لیکن ہم بے عمل نہیں ہیں، ہم بدعمل لوگ ہیں. بدعمل. صبح اٹھنے سے لے کے سونے تک سوائے بدی کہ ہم نے کیا کیا. سوچو تو. اور اس پر طرفہ یہ سب کچھ پاپ کرنے کے بعد ہمیں گھمنڈ ہے مولانا ہم جنتی ہیں.
انا للہ و انا، امید کرو کہ جنتی ہو لیکن خوف بھی کرو۔ ایمان خوف اور امید کے بیچ کی کیفیت کا نام ہے۔ میرے بھائی مجھے جو چاہو کہہ لو، جتنا کوسنا ہو کوس لو، میں آپ کو معاف کرتا ہوں، اجازت ہے، جتنا کوسنا ہے کوس لو، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، جو آپ کو جنت کی بشارتیں دیتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ جو آپ لوگوں کو کہتے ہیں، ہمارے چہرے دکھا کر کہتے ہیں ہمارے چہرے کہ یہ سید امین القادری ہے اور ان کا چہرہ دیکھو جنت میں جاؤ، میرے بھائی صحیح نہیں کہہ رہے ہیں یہ لوگ، کوئی بھی کہہ رہا ہو۔ وجہ جن کے چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو، کیا ان کا جنتی ہونا بھی کوئی یقینی ہے؟ ایمان پر خاتمہ بھی کوئی یقینی ہے؟ آپ کہیں گے آپ تو سید ہو، میں کہا ہم تو وہ ہیں 1450 سال بیت چکے۔ ایک ایسے سید کا ذکر کرتا ہوں جس کی سیادت پر شیعہ سنی وہابی سب متفق ہیں۔ اس سید کو دنیا کہتی ہے سیدنا امام جعفر الصادق۔ یہ وہ جعفر صادق ہے، آپ نے نام تو سنا ہوگا، کنڈے کی نیاز ہم ان کی کرتے ہیں، جن کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کیا کرتے تھے۔ کروڑوں حنفیوں کا امام جس کی جوتیاں سیدھی کرتا ہو، وہ جعفر صادق کا مرتبہ کیا ہوگا؟ ان کا نسب نامہ بالکل متفق علیہ ہے پوری امت کے نزدیک۔ امام جعفر صادق کے بیٹے، امام جعفر صادق بیٹے ہیں امام محمد باقر کے، امام محمد باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے، وہ بیٹے ہیں مولا علی کے، اور وہ شوہر سیدہ فاطمہ کی، اور وہ بیٹی ہے اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت کی۔ یہ ان کا نسب ہے۔ لیکن آپ کو بتاؤں جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل، کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہو، پورا گھر فجر میں سویا رہتا ہے، بیویاں بے پردہ گھومتی ہیں، بیٹیاں بے پردہ گھومتی ہیں، ہماری بچیاں فون پر نامحرم مردوں سے گفتگو کرتی ہیں، اور ہم جنت میں جائیں گے مولانا۔ اس کو دیکھ جو روزانہ 700 رکعت نماز پڑھتا ہے رات کو، 1000 بھی کر دیتا ہے، اور رسول اللہ کا وہ بیٹا ہے جس کو حضور نے سلام فرمایا اس کی آمد سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے، امام اعظم کا استاد، اور امام اعظم جیسے کئی بڑے لوگوں کا استاد امام جعفر صادق۔ جب لوگ آپ سے مصافحہ کرنے آتے تھے تو آپ لوگوں کا ہاتھ پکڑ لیتے۔ اس کو کون بیان کرے؟ داتا صاحب اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، حضرت امام جعفر صادق، غور سے سن لو، 700 رکعت پڑھنے والا، 1000 رکعت پڑھنے والا امام جعفر صادق، رسول اللہ کا بیٹا، جب کوئی مصافحہ کرنے آتا تھا تو امام اس کا ہاتھ پکڑتے تھے اور کہتے تھے مجھ سے وعدہ کر، آج تو نے میرا مصافحہ کیا، میرا ہاتھ پکڑا ہے، قیامت کے دن جب اللہ تیری مغفرت اور بخشش فرما دے گا تو تو اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرے گا، اور کہنا کہ جعفر کو بھی بخش دے۔ لوگوں کو کہتے ہیں یہ لوگ ہیں نبی کے گھر والے، حضور کی اولاد، جن کے اولاد رسول ہونے پہ سب متفق ہیں، غور کیجئے، اور جن کے اولاد رسول ہونے میں کوئی شک ہی نہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ عوام سے، پبلک سے، مریدوں سے چاہنے والا، تمہاری بخشش ہوگی، کیونکہ بخشش کس کی ہوگی؟ گارنٹی، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، جس کو چاہوں گا، اور جس کو چاہوں گا بخشوں گا، اس کی مرضی پہ بات ہے۔ یعنی اگر وہ چاہے گا تو نبی کے بیٹے کو بھی عذاب دے گا، اور دے گا، قرآن موجود ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو عذاب دے گا جس کو کنان کہتے ہیں، اس نے بات نہیں مانی تھی نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی ایک بیوی کو بھی جہنم میں ڈالے گا، لوط علیہ السلام کی ایک بیوی کو بھی جہنم میں ڈالے گا، نبی کے سگے چچا ابراہیم علیہ السلام کا سگا چچا آزر کو بھی بچھو کی شکل بنا کر جہنم میں ڈالے گا۔ یہ اتنے بڑے بڑے، ابو لہب وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ ابو لہب کو جو جہنمی نہ مانے، علماء سے پوچھو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کے جہنمی ہونے کا اعلان قرآن نے کیا۔ بتاؤ بھائیو، اتنے بڑے بڑے لوگ جلیں گے نا جہنم میں، تو اب ہمارا کیا ہوگا؟ اور امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں امام جعفر صادق سرکار؟ عوام سے، پبلک سے تیری بخشش ہوگی نا، پتہ نہیں کس کی ہوگی، اللہ جس کو چاہے گا ہو جائے گی۔ اگر وہ چاہے گا نا تو کتے کو پانی پلانے پہ بھی بخش دے گا، اور اگر
بخشنا نہیں چاہے گا تو ہزاروں سال کے عابدوں کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائے گا. کون بخشا جائے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے. ارے جس نے پوری زندگی بت پرستی کی، اگر وہ چاہے تو آخری سانس میں ایمان کی دولت عطا کر کے جنت دے دے. اور جس نے پوری دنیا پوری زندگی کعبے کا طواف کیا، اگر چاہے تو آخری سانس میں کفر میں مبتلا کر کے اس کو جہنم کا کتا بنا. اس کی مرضی ہے، اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرو. اتنے سکون سے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. جو اپنے گیزر کے گرم کیے ہوئے پانی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کے دہتے ہوئے شعلوں کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ یہ پھولوں کا وزن برداشت نہیں کر سکتے. وہ ہتھوڑا جس کو انسان اور جنات مل کے اٹھائے تو نہ اٹھا سکیں، اس ہتھوڑے کی مار کیسے برداشت کر سکیں گے؟ بس اتنا سن لو. امام جعفر صادق، تیری بخشش ہوگی، مجھے میری مغفرت کے لیے سفارش کرے گا تو؟ وعدہ کر لیتے تھے. اور پھر یہ بھی کہتے تھے ساتھ میں، انشاءاللہ اگر امید بھی خوف کے ساتھ، اگر میری بخشش ہو گئی تو میں تیرے لیے سفارش کروں گا. یہ کہتے تھے. تو لوگ کیا کہتے تھے؟ حضرت آپ تو سید ہیں نا. کہنا ہی تھا لوگوں نے. کیا کہتے تھے؟ سن لے حضرت آپ سید ہیں. یہ غوث پاک کے بھی غوث پاک ہے جن کا ذکر کر رہا ہوں. یہ غریب نواز کے بھی خواجہ بزرگ ہیں. یہ جے امام جعفر صادق، یہ آباء و اجداد میں سے غوث پاک غریب نواز کے. کہتے حضرت آپ تو سید ہو نا، آپ کے نانا شافعی یوم النشور ہے، شفیع المذنبین ہے. کیا جواب دیتے تھے پتہ ہے؟ یہی تو رونا ہے کہ ہم سید ہیں. رونا ہے ہم سید ہیں. کیوں؟ اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے؟ محشر میں ہم اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں؟ 700 رکعت نماز پڑھنے والا نبی کا بیٹا کہہ رہا ہے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے؟ ہم کیا منہ دکھائیں؟ جنہوں نے گندی فلمیں دیکھی ہو کیا منہ دکھائیں؟ جنہوں نے سود کھائے، جنہوں نے نمازیں پڑھی، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگے جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پہ اسکول کے بچے بھاگتے، کیا منہ دکھائیں؟ کہتے حضور کا سامنا ہوگا تو یوں جھومیں گے اور یوں وجد میں آئیں گے. میرے بھائی امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ میں منہ کیا دکھاؤں گا، حالانکہ وہ ایسے ہیں کہ حضور ان پہ ناز کرتے. یہ ان کی عاجزی ہے. تو ذرا تصور کرو کہ روح نکل رہی اور روح نکل گئی، اور روح نکلنے کے بعد پھر پانی گرم ہونے لگا. لوگ باتیں کر رہے ہیں، ہم ان کی باتیں سن تو رہے لیکن ہم بات نہیں کر سکتے. آج مردہ روتا ہے اور رونے والوں سے کہتا ہے مجھ پہ نہ رونا، مجھ پہ نہ رو، اپنے اعمال پہ رو. جس دنیا نے مجھے دھوکہ دیا تمہیں دھوکہ نہ دے. نہلا دیے گئے، کفن پہنا دیا گیا، کافوری غمگین خوشبو لگا دی گئی اور لوگ جنازہ اٹھا کے ہمیں لے جا رہے ہیں. کیا بے کسی ہے، کیا بے بسی ہے. کوئی ہے مددگار؟ کوئی نہیں. نہ دادا گیری چل رہی ہے نہ بابا گیری، کچھ نہیں. بے بسی اور صرف بے بسی. کندھوں پہ لوگوں نے اٹھا کے رکھا ہے. لوگ باتیں کر رہے ہیں، ہم سن رہے، کہہ نہیں سکتے. مردہ رو رہا ہے. آئے تھے روتے ہوئے جا رہے روتے. اللہ اکبر. قبرستان پہنچے، نماز پڑھا دی گئی. نماز کے بعد قبر میں اتار دیا گیا. برگے لگ گئے. برگے لگنے کے بعد سب منو مٹی کے نیچے دبا کر جا رہے ہیں. کوئی نہیں پوچھتا. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا. اب پتہ ہے کیا ہے؟ وہاں کا دن بھی رات سے بدتر ہے. تو قبر کی پہلی رات آتی ہے. اب بات پوری ہوتی ہے. قبر کی پہلی رات، شادی کی پہلی رات تو بہت سنا ہے ڈراموں میں اور فلموں میں. کسی غوث پاک کے فقیر سے قبر کی پہلی رات بھی سن لو. جب قبر کی پہلی رات آتی ہے، فرمایا گیا اتنا اندھیرا ہوتا ہے، اتنا اندھیرا، ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا. بے قراری ہے، بے چینی. نیچے مٹی، اوپر مٹی، دائیں مٹی، بائیں مٹی، مٹی ہی مٹی. کروٹ بدلنے کی جگہ بھی نہیں ہے. اور ایسے میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ قبر کہتی ہے مجھ پر دندنا کے چلتا تھا، مجھ پر گھمنڈ کرتا تھا، مجھ پہ پیر پٹک کے چلتا تھا، مجھ پہ ناشتا تھا، اللہ کی نافرمانی کرتا. میرے سینے پہ تو نے زنا کیے تھے، میرے سینے پہ تو نے بدکاریاں کی تھی، میرے سینے پہ تو نے اللہ کو ناراض کیا تھا. آج مزہ
چکھاؤں گی خدا کو ناراض کرنے کا۔ میرے آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاروں طرف سے اس کو قبر دبانا شروع کرتی ہے، اور جب قبر اس کو دباتی ہے تو حضور نے اپنے گورے گورے خوبصورت ہاتھ اٹھا کر کے یوں ایک دوسرے میں داخل کیا، فرمایا جیسے میری انگلیاں دیکھ رہے ہو ایسے ایک دوسرے کے اندر پسلی گھس جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس پر 99 سانپ مسلط کیے جاتے ہیں، اللہ کے رسول فرمانے اس پر 99 سانپ مسلط کیے جاتے ہیں۔ ایک سانپ کی طاقت ایسی ہے، ایک سانپ کی اگر پھنکار دے دنیا میں کبھی دانا نہیں ہوگے، ایک دانا نہیں ہوگے۔ پہاڑوں پہ ڈنک مار دے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ ان کی طاقت ہے۔ ایسے 99 سانپ مسلط کیے جاتے ہیں اور وہ سانپ بات کرتے ہیں، ان کی لمبائی 70 سال کا فاصلہ ہے، اور اتنے موٹے موٹے فرمایا بختی اونٹوں کی طرح وہ موٹے موٹے ہیں، اور ان کے ڈنک کا یہ حال ہے ایک ڈنک مارے تو 1000 سال تک کے زہر جسم میں گھومتا رہے، ہڈیوں کے جوڑ جوڑ کو توڑ دے۔ اور وہ کتنی بار ڈستے ہیں پتہ ہے؟ آقا فرماتے وہ 99 سانپ مل کر کے وہ کہتے تو نے فجر نہیں پڑھی تھی ظہر تک ڈسیں گے، ظہر نہیں پڑھی تھی عصر تک ڈسیں گے، عصر نہیں پڑھی تھی مغرب تک ڈسیں گے، مغرب نہیں پڑھی تھی عشاء تک ڈسیں گے، عشاء نہیں پڑھی تھی فجر تک ڈسیں گے، اور کب تک ڈستے رہیں گے؟ جب تک قیامت نہیں آ جاتی ہم تجھے ڈستے رہیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اپنے نبی، اپنے آقا۔ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ، صرف 10 منٹ نکالو، 10 منٹ توبہ کرو۔ قبر کا سوچو، میدان محشر کا حال تو اور بھی دردناک ہے، وقت میں اس کی گنجائش نہیں، لیکن بس ایک بات کہتا ہوں، اللہ کی یہاں سچی توبہ کرو۔ اللہ کا اعلان ہے کہ وہ سچی توبہ کر لیتا ہے گناہ سے، ہم اس کو گناہ سے پاک کر دیتے ہیں۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور اگر توبہ نہیں کرو گے کل پہ ڈالو گے، کل کسی کی زندگی میں کبھی نہیں آتا۔ میرے بھائی آج توبہ کرو، ابھی کرو، کل سے نماز پڑھنے کی بات مت کرو، ابھی۔ جو لوگ عشاء پڑھے بغیر آئے تھے وہ گھر جا کے پہلا کام عشاء پڑھنے کا کریں گے، اور فجر بھی پڑھیں گے، 10 منٹ لگتا ہے، 5 وقت کی نماز کو صرف 50 منٹ لگتے ہیں۔ آؤ توبہ کرو، اللہ کو مناؤ، جو توبہ کر لیتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف کرے، اللہ سب سے پہلے مجھے معاف کرے، آپ سب کو معاف کرے۔ جب بھی دل چاہے گناہ کرنے کے لیے، بس یہ جملہ سن لے، جب بھی دل چاہے گناہ کرنے کے لیے اتنا سوچ لینا قبر میں سونا ہے، قبر میں ایک رات گزارنا ہے، اور ایک نہیں گزارنا، قیامت تک کی ہر رات قبر ہی میں گزارنا ہے۔ اس لیے آئیے جب جب گناہ کرنے کو دل چاہے، تنہائی میں جب جب گناہ کرنے کو دل چاہے، قبر کو یاد کرو، موت کو یاد کرو۔ اللہ ہم سب کے حال پر کرم کی نظر فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کیا آپ میں سے کچھ لوگ توبہ کرنا چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں توبہ کرنا؟ آئیے میں بھی اور آپ بھی ہم سب مل کے اپنی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ میں آپ کو توبہ کراتا ہوں، آپ توبہ کریں، سب مل کے کریں۔ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب بتاؤ آپ نے توبہ کر لی تو توبہ پہ کتنے لوگ قائم رہنا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اٹھائے رکھیں۔ سردی کا موسم ہے مجھے معلوم ہے، لیکن ہاتھ تو اٹھا سکتے ہیں۔ بہت کتنے لوگ توبہ پہ قائم رہنا چاہتے ہیں؟ اب ہاتھ اٹھا کے بولو وعدہ کرو نماز کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ؟ بولو سب مل کے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ گانے، غزلیں، فلمیں اور آنکھوں کا غلط استعمال کرنا چھوڑ دیں گے آج سے انشاءاللہ۔ بولا انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائے رکھیے۔ اے اللہ، ہاتھ اٹھانا ہمارا کام ہے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا تیرے قدرت کے کرم پر ہے۔ مولا ہم پہ کرم فرما دے، ہم نے جذبات میں ہاتھ تو اٹھا لیا ہے، لیکن مولا ہم سب کی زندگی کو بدل دے، زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے، اور ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرما۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔